وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنیں، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے۔ جو چیز ہاتھ سے نکل گئی ہے اسے بھول جانے کی عادت یہ بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے حرامی لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد، منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ کبھی کبھار لوگوں کی اصلیت کا پتہ ہونے کے باوجود بھی خاموش رہ کر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کی آخری حد کیا ہو سکتی ہے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ ناتا تعلق تب تک ہی زندہ رہتا ہے جب تک ہم دوسروں کے معیار پر پورے اترتے ہیں۔ بادلوں کا رونا اور سورج کا جلنا اس دنیا کے ستون ہیں۔ اپنی عقل مندی کے سورج کو جلنے دو اور اپنی آنکھ کو آنسوؤں سے چمکنے دو۔ خود کو جینے کی تسلی میں بہانے نہیں دیتا، اب تیری یاد بھی آئے تو میں آنے نہیں دیتا۔ گفتگو سے سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن تنہائی وہ مدرسہ ہے جہاں عظیم ذہن جنم لیتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس تھک جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی قسمت سے اور کبھی اپنوں سے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہیں اپنی عزت امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتیں، لیکن اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویے اختیار کرتے ہیں۔ کسی ناقدر شخص سے محبت کرنا ایسا ہے کہ آپ سونے کے پیالے میں اسے آب حیات پیش کریں اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کی بجائے پیر دھو لے۔ اپنی خاطر مضبوط بنو، کیونکہ زندگی ہمیشہ کمزوروں کو تباہ کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، پوری کائنات میں کوئی کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندوں کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی، لیکن دولت کمانے کے لیے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں۔ درد وہی ہے جو چھپا لیا جائے، جو بتا دیا جائے وہ تماشا بن جاتا ہے۔ لفظوں کا استعمال حفاظت سے کرنا چاہیے، یہ ہماری پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے پریشان ہو کر خود کو بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا نہ کرو۔ اس زندگی کو خوب جیو اور بڑی دلیری سے حالات کا سامنا کرتے ہوئے تمہیں ایک فاتحہ بننا ہے۔ کسی کی دعاؤں میں رہنا بھی ایک بہت بڑا رزق ہے کہ دعاؤں میں آپ کا نام آپ کی غیر موجودگی میں لیا جائے، جبکہ آپ نے نہ ان سے درخواست کی ہو اور نہ ہی آپ کو اس بات کا علم ہو۔ دوران گفتگو محض کسی کو نیچا دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کمتری کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک سلجھا ہوا انسان بلا وجہ کڑوے اور تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا۔